السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے پرویز مشرف کا ایرا۔ اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو 1999 سے 2008 تک گزرا ہے۔ اور اس نے جب یہ گورنمنٹ میں آیا تو اس سے پہلے اس نے نواز شریف کو ڈی تھرون کر دیا تھا۔ تو یہ دہلی میں پیدا ہونے والا یہ پرویز مشرف یہ پاکستان کے 10ویں پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے۔ 1943 میں یہ پیدا ہوا تھا اور یہ 5 فیب کو مطلب ابھی ریسنٹلی 79 کی ایج میں دبئی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو مختلف قسم کے ایوارڈز بھی ملے تھے اپنے کارکردگی کی وجہ سے، پرفارمنس کی وجہ سے ڈیورنگ اپنے ایرا میں، جن میں ہلال امتیاز ہے، تمغہ رسالت ہے، آرڈر آف کنگ عبدالعزیز ہے۔ خیر، یہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کر کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں، اور 20 جون 2001 کو یہ پاکستان کے 10ویں پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے قومی اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی، ختم کر دی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی جنرل آتا ہے پاکستان پہ، جب بھی حکمرانی انہوں نے کی ہے تو سب سے پہلے وہ ڈیموکریسی کو ختم کریں گے۔ ڈیموکریسی مینس کہ جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے اور نیشنل اسمبلیز وغیرہ ان کو ختم کریں گے، تب جا کے وہ کرفیو ملک میں لگا دیں گے۔ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ ہاں 3 مہینے کے بعد ہم الیکشن کریں گے۔ تو جتنے بھی جنرل آئے ہیں انہوں نے 3 مہینے کا کہا ہے، 11، 10، 7 سال اتنے ہی گزارے ہیں۔ 7 اور 10 سال کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا۔ خیر، ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 4 کے قریب مارشل لا گزرے ہیں ملک پاکستان میں۔ پہلا مارشل لا تھا 1958 سے 1969 تک، انہوں نے بھی 3 مہینے کا کہا تھا، ایوب خان ان کا نام تھا۔ پھر ان کے بعد یحییٰ خان آتے ہیں 1969 سے 1971 تک، انہوں نے بھی مارشل لا لگایا۔ پھر ضیاء صاحب آتے ہیں 1977 سے 1988 تک، یہ بھی انہوں نے بھی 3 مہینے کا کہا تھا کہ ہم الیکشنز کرائیں گے۔ تو لگ بھگ 11 سال بعد انہوں نے پھر مطلب ڈیموکریسی کو کہیں پاکستان میں لاگو کیا۔ اس کے بعد یہ پرویز مشرف صاحب آ جاتے ہیں 1999 سے لے کر 2008 تک، یہ باقاعدہ حکومت کرتے ہیں۔ تو امید ہے یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف سپریم کورٹ سے 3 برس کے لیے حکومت کرنے کی اجازت انہوں نے حاصل کر لی تھی، اور انہوں نے ملک میں جلد انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اور اب اس دوران جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں جن اصلاحات کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہاں پہ لکھا گیا ہے، ان کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے انڈسٹریل ریفارمز، کہ انڈسٹریل ریفارمز میں انہوں نے کیا کیا۔ ملک کو ایک تو یہ تھا کہ مارشل لا والا ملک تھا، کرفیو والا ملک تھا، ڈکٹیٹر جہاں پہ بھی ڈکٹیٹر ہو، جیسے کم جونگ ان نارتھ کورین پریزیڈنٹ ہے، وہاں پہ کوئی بھی ٹریڈ نہیں کرتا۔ تو جو بھی مارشل لا والا ملک ہے وہاں پہ ٹریڈ نہیں کی جاتی، وہاں پہ ڈرتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے میں۔ خیر، انہوں نے بعد میں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ لیا، پھر ملک میں کوئی بیٹرمنٹ آئی، اور صنعتوں کو، پھر فیکٹریز وغیرہ کو انہوں نے ان کی بحالی اور سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزائی کی، جن میں موٹر گاڑیوں کی صنعت لگائی، موٹر سائیکل کی صنعت، چینی، کیمیکل اور بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، سیمنٹ کی اور فولاد سازی بنانے کی یہ صنعتیں قائم کی۔ تو کافی ترقی ہوئی اس انڈسٹریل ریفارمز میں اگر دیکھا جائے۔ اس کے بعد ایگریکلچر ریفارمز کی اگر بات کی جائے تو ایگریکلچر ریفارمز میں انہوں نے یہ ایک حقائق میں ہے کہ ایگریکلچر ریفارمز میں یہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے کسان کے لیے بہت کچھ کیا۔ سب سے اہم چیز تو کسانوں کے لیے یہ کی تھی کہ انہی کے دور میں گاؤں میں دور دراز تک سڑکیں بنائی گئیں، اور جس سے فائدہ یہ ہوا کہ کسان اپنی ٹریڈ جو ہے وہ ایزیلی سٹیز تک پہنچا سکتے تھے۔ تو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے ان کا دوسرا یہ کام ہے کہ کھالوں کو پختہ کیا گیا۔